اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ والذین حاجروا وہ سب لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کی بات ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا یہ اس وقت فرض تھی سب کے اوپر۔ جو اس فرض کو پورا نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف لوگ ہیں، جن کے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تو نیتیں بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت بھی جانتا ہے۔ اور پھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے۔ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو کوئی سبب پیدا کر، ہم تو جاننے والے ہیں، یہاں سے ہجرت کرنے والے۔ تو ہجرت کا بہت بڑا درجہ ہے، مہاجرین بہت بڑا درجہ ہے، جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جو موجود تھے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین حاجروا فی سبیل اللہ، وہ سب لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو مانا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ثم قتلوا، اگر وہ راستے میں شہید ہو جائیں، او ماتوا، یا ان کو طبعی موت آ جائے، یا ان کو طبعی موت آ جائے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ہم لازماً دیں گے، ضرور بر ضرور دیں گے ان کو رزق بہترین، یعنی ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ہجرت کا کتنا بڑا مقام آپ اس صورت سے سمجھتے ہیں، اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو شہادت ملی وہ بھی شہید شہادت کے درجے پہ پہنچا، اور جس کو راستے میں طبعی موت آ گئی کسی بھی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں وہ اس کو بھی درجہ شہید کے برابر ہو گیا۔ دونوں کو برابر رزق ملے گا جنت کا، دونوں کے لیے جنت کی خوشخبری۔ حالانکہ عام موت میں اور شہادت میں زمین آسمان کا فرق ہے عام حالات میں، لیکن ہجرت کا اس خاص موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا برابر ہوگا۔ کیوں؟ جو ہجرت کرنے والا ہے اس نے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی مال جائیداد جو اس کی نسلوں سے اس کے پاس تھی، کسی جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر کیا مشرکین مکہ نے، کافروں نے ان کی دولت پہ قبضہ کر لیا، ان کے مکانوں پہ، جائیدادوں پہ، اس کو لوٹا، اس کے اوپر قبضہ کیا، اس کو بیچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ بھی ان مشرکین نے یہی سلوک کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہوا، وہ ذات ہے، خیر الرازقین، اپنی ساری مخلوقات کو بہترین طریقے سے روزی دینے والا، رزق دینے والا، نعمتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ خیر الرازقین، اس سے بہترین کوئی رزق دینے والا ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے ذمہ رزق پوری مخلوق کا ہے۔ ایک مرد ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ کما کے لانا ایک خاندان کے لیے ہوتا ہے جس میں چند لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیر الرازقین، اور بہترین طریقے سے دینا، جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہی ہے۔ جو گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت سے پال رہا ہے، جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس سے پال رہا ہے، جو باقی چیزیں کھاتا ہے، جو انسان جو کچھ کھاتا ہے، طرح طرح کے میوے انسان کے لیے تو بے حساب ہے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا۔ رزق کی جہاں بھی بات آتی ہے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ دنیا میں بھی رزق کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور آخرت کا رزق بھی میرے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر نعمت، رزق میں ہر نعمت آتی ہے، صرف دسترخوان اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کے اندر جو موجود ہیں، جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے، رشتے دیے ہوئے ہیں، ناطے دیے ہوئے ہیں دنیا میں، اس کو صحت دی ہوئی ہے، اس کو اور نعمتیں دی ہیں اس کے اندر، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ پڑھنا، یہ کرنا۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے ہدایت۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں قرآن عطا فرمایا، یہ احسان کیا، اور پھر قرآن کے ساتھ جوڑ بھی دیا۔
قرآن سے دور نہیں رکھا، محروم نہیں رکھا اللہ نے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے صحیح صحیح ہدایت نصیب فرمائے، صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو پیچھے ہم نے پڑھا شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ایسے لوگوں کو، مہاجرین کی بات ہے، نیک لوگوں کی بات ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ ضرور داخل فرمائیں گے اللہ، مدخلاً اس جگہ پہ، يَرْضَوْنَهُ جس کو دیکھ کے ان کا دل راضی ہو جائے گا۔ اتنی زبردست، اتنی نعمتوں والی، اتنی خوبصورت، پریشانیوں سے پاک، بیماریوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، ہر تکلیف سے پاک، اور رب کے ناراض ہونے کے ڈر سے بھی خالی جگہ، وہ ان کو اللہ عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ ایمان والے راضی ہو جائیں گے۔ آج اس دنیا میں، اس عارضی زندگی میں، اگر انسان اللہ کی مان کے چلتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے حکموں کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے، تو قیامت والے دن اس کی ساری خواہشات کو میرا رب پورا فرمائے گا۔ تو دنیا کی خواہشات تو پوری بھی نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی، یہ دارالامتحان ہے، اور اگر پوری ہو بھی جائیں جو، وہ بھی عارضی ہوتی ہیں، موت پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی کئی نعمتیں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے انسان کے امتحان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ہر خواہش بھی پوری کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو جس خواہش کو انسان رب کے حکموں پہ قربان کرتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کے حضور وہ لکھا ہوا ہے، وہ لازماً مل کے رہے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ داخل کریں گے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے والوں کو، کوئی نیند کو قربان کر رہے، کوئی آرام کو قربان کر رہے، کوئی بڑی محنت سے کمائی کو رب کے راستے میں قربان کر رہے، یہ ساری قربانیاں ایسی جگہ پہ اللہ داخل کرائیں گے کہ جہاں پہ راضی ہی راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی کس کس خواہش کو قربان کیا تھا میری رضا کی خاطر، مجھے سارا پتہ ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ حلیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، اللہ حلم والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور وہ فوراً پکڑا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ جلد باز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کون قربانیاں دے رہا ہے یہ میرے رب کے علم میں ہے، اور جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی پکڑ جلدی نہیں آتی، اسی وقت نہیں آتی، توبہ کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں پہ وہ گناہوں کو چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس سے نیکیوں کو برباد نہیں کرتا، کسی کو نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ آج دنیا میں انسان کی اپنی حالت دیکھیں، بالکل عزیز ترین قریبی بچہ بھی اگر غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اس کے سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے تو کبھی بھی صحیح کام نہیں کیا، یہ تو ہمیشہ ہی الٹے کام کرتا ہے، ہمیشہ غلط کام کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہماری کسی بھی انسان کے ساتھ رویہ، جتنا بھی ہمارے قریب ہو، لیکن میرا رب ایسے نہیں، میرا رب حلیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو بھی حلیم ہو جا۔ ذالکہ، یہی ہے حکم الہی، من عاقبہ، کہ جو کوئی بدلہ لے، عقوبت یعنی ایک دفعہ ہو جائے اور وہ اس کا بدلہ لے، بمثل ما عوقبہ، وہ اس کے برابر اس کو حکم ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم الہی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، تو وہ صرف اور صرف اس کے برابر اس سے بدلہ لے سکتا ہے جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، بہی اس کے اوپر۔ ثم بغی علیہ، اور جو کوئی بغاوت کرے گا، زیادہ کرے گا اس ظلم سے جو اس کے اوپر ہوا یا زیادتی ہوئی ہے، اس سے جو زیادہ کرے گا، علیہ دوسرے کے اوپر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ پھر اس کی مدد کرے گا۔ یعنی ایک شخص پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ بدلہ لے گا اور بدلے میں وہ اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کرے گا، ایک کے بدلے میں دو کرے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت مظلوم کی دادرسی کے لیے، مظلوم کی آہ جو ہے اس سے بچیں، اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کچھ حائل نہیں جب وہ مظلوم کی آہ اور اس کی بد دعا نکلتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دوسرے سے جب بدلہ لے، اس کو اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اتنا بدلہ لے گا جتنا اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے بڑھ کے اگر کرے گا تو اب یہ
ظالموں میں شامل ہو جائے گا بجائے مظلوم ہونے کے، اور پھر اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے لعفو، لازماً معاف کرنے والی، غفور اور لازماً بخشنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والے بھی ہے اور بخشنے والی بھی ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ اے بندے تو بھی یہ صفتیں لے تاکہ یہ بدلے تجھے قیامت والے دن درجات کی بلندی کی صورت میں اور گناہوں سے چھٹکارے کی صورت میں ملے۔ اور جس کی بہت بڑی مثال فتح مکہ، جن کے بارے میں پیچھے پڑا تھا، ان کے مال کو لوٹا گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، ان کے مالوں کو بیچ دیا گیا، دوسروں نے بیچ دیا اور لوگوں نے اس کو خرید لیا اونے پونے داموں۔ لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عاجزی کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کی ریش مبارک اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا سر جھکا ہوا تھا، اور سب کو پناہ دے دی، سب کو امان دے دی۔ جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، فرمایا جو اس کے گھر میں بھی ہوگا اس کو بھی پناہ ہے۔ اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ عفواً غفور کا اگر انسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور سارے کے سارے دیکھیں مکہ والے پھر دین میں داخل ہو گئے، سب کو اللہ پاک نے ایمان نصیب فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کا زیور ہے، اخلاقی زیور ہے، یہی ہے کہ وہ اس کو حلیم بھی ہونا چاہیے، عالی ظرف بھی ہونا چاہیے، متحمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جب اس کے ساتھ معاملات کر رہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرے، اور وہ اللہ کو ایسے ہی پسندیدہ انسان بنے گا اللہ کے لیے کہ لعفو غفور، یہ سبق اس کے سامنے ہوگا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔